بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے، اور کچھ ایسے اعمال مقرر فرمائے ہیں کہ جن کو سر انجام دینے سے اللہ بزرگ و برتر ہمارے مال و دولت اور رزق میں برکت و کشادگی عطا فرماتا ہے اور تنگ دستی دور فرما دیتا ہے۔ ان اعمال میں سیر فیصد نماز ہے۔ بلا شبہ بے نمازی کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور وہ دنیاوی مال و دولت اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے۔ دوسرا مبارک عمل استغفار ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کا اہتمام کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کثرت رزق کے لیے تیسرا بابرکت عمل صدقہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیکھ کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ چوتھا عمل تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں عمل نفلی عبادات کرے کثرت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں اور نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس کے باعث رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ چھٹا عمل حج اور عمرہ کی کثرت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتواں عمل اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا ہے، اور ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا ہے جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں عمل کمزوروں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا اور مشکل میں ان کے کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ فراوانی رزق کے لیے نواں مبارک عمل اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ جو شخص اس بات کا کوئی یقین رکھے کہ اللہ اسے نواز دے گا تو اللہ اسے ضرور دے گا۔ جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں عمل شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ انسان موجودہ نعمتوں کا جتنا زیادہ شکر ادا کرے گا اللہ اس کے لیے مزید نعمتوں اور رزق کے دروازے کھولتا جائے گا۔ 11واں مبارک عمل اپنے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے گھر میں مسکرا کر داخل ہو اور بآواز بلند سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی بھی ہو نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے رزق کی بے حساب فراوانی کا باعث بنے گا۔ 12واں عمل ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ جو شخص ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اور ان کی دعائیں سمیٹتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا۔ کثرت رزق کے لیے 13واں مبارک اور بابرکت عمل ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ تمام وقت باوضو رہے اس کے رزق میں بے بہا اضافہ ہوتا ہے۔ 14واں عمل چاشت کی نماز ادا کرنا ہے۔ یہ نماز رزق میں بہت برکت کا باعث بنتی ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ حصول رزق کے لیے
15 مبارک عمل سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہے۔ سورۃ الواقعہ کی باکثرت تلاوت تنگ دستی اور افلاس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اور 16واں بابرکت عمل اللہ رب العزت سے بار بار دعا مانگنا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عاجزی اور انکساری ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص صدقے دل سے اللہ کے حضور دست دعا دراز کرتا ہے تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ اس سے محروم رکھے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام اعمال پر صدقے دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی معاشی اور مالی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔